کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت۔ اس کا حصہ ششم اور جلد اول جو ہے وہ سیرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب لکھی ہے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے۔ اس کے پیج نمبر 154 پہ وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ایک رسالہ نور و ملا نور میں ہے، اور اس رسالے کے لکھنے والے جو ہیں وہ خود اس بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ان نے ایک دفعہ مولانا عبدالحی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ جو اس قدر میاں صاحب سے اعتقاد رکھتے ہیں اور روپے پیسے کپڑے وغیرہ دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کے میاں صاحب کی صحبت اختیار کیے ہیں، اور آپ کے بدن پر جو کپڑا ہے اس کے سوا آپ کے پاس کہیں کپڑا بھی نہیں ہے، اور آپ جب میاں صاحب کے روبرو بات کرتے ہیں تو ترساں اور لرزاں رہا کرتے ہیں، تو للہ ہم سے سچ بیان کیجیے کہ آپ نے میاں صاحب سے کیا پایا جو اپنا ایسا حال کر دیا ہوا ہے۔ تو تب مولانا مغفور نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں سچ بیان کروں گا، سنو۔ میرا یہ حال تھا کہ میں سلوک اللہ اور مشاہدہ حاصل ہونے کا بڑا مشتاق تھا۔ تب میں نے مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو سلوک اللہ کی تعلیم کیجیے، اور اس کے قبل کہ میں بہت سے ہندی اور ولایتی مرشدوں سے توجہ لے چکا تھا، مگر میرا مقصود حاصل نہ ہوا تھا۔ تب آپ نے مجھ کو حضرت شاہ غلام علی رحمہ اللہ کے پاس بھیجا، لیکن مجھے وہاں سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ میں نے پھر مولانا سے عرض کی کہ آپ مجھے خود تعلیم کیجیے، تو مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ میاں میں بہت بوڑھا اور کمزور ہوا ہوں، اور مجھ میں بہت زیادہ دیر تک بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ مقصد تمہارا امیر صاحب سے مراد ان کی سید احمد شہید رحمہ اللہ سے، کہ یہ مقصد تمہارا امیر احمد صاحب سے حاصل ہوگا، تم ان سے بیعت کرو۔ تب اس جناب کا یہ فرمانا مجھ کو بہت شاق گزرا، اور میں ناراض ہو کے چپ کر رہا۔ پھر کئی بار اور بھی عرض کیا، وہی جواب پایا۔ آخر کو چند روز کے بعد یہ واقعہ درپیش ہوا، اور میں حضرت میاں صاحب اور میاں محمد اسماعیل مدرسے کے ایک ہی مکان میں رہا کرتے تھے۔ ایک شب کو بعد عشاء کے جب ہم تینوں شخص پلنگ پر سوئے، تب میاں صاحب نے فرمایا کہ مولانا، مجھ کو حضرت رب العالمین نے محض اپنے فضل و کرم سے بطور الہام کے خبر دیا ہے کہ فلانی تاریخ فلانے سفر میں تو جاوے گا، فلانے مقام پہ یہ ہوگا، فلانے مقام پہ یہ ہوگا، اور اس قدر لوگ مرید ہوں گے۔ وہ علی حاضر القیاس سب باتیں بیان کیا۔ پھر دوسرے روز بھی ایسا ہی کیا، عجیب و غریب باتیں بیان کی۔ اس طرح کئی روز تک مکہ معظمہ کے سفر اور جہاد کے سفر اور جہاد کے واقعات کا بیان بتفصیل تمام فرمایا۔ تب ہم نے اور میاں محمد اسماعیل سے مراد ان کی مولانا شاہ اسماعیل شہید ہیں، جو بالا کوٹ میں سید احمد شہید کے ساتھ شہید ہوئے تھے وہاں پہ۔ تو انہوں نے فرمایا تب ہم نے اور میاں محمد اسماعیل نے مشورہ کیا کہ اگر یہ سب باتیں سچ بیان کرتے ہیں تو بلا شبہ یہ بہت بڑے شخص اور کتب ہیں، ان سے کچھ فیض لینا چاہیے، سو آؤ کسی بات میں ان کا امتحان کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تب میاں محمد اسماعیل نے کہا کہ آپ ہم سے بڑے ہیں، آپ ہی تجویز کریں کہ کس طرح کا امتحان لیا جائے۔ آخر کو جب پھر رات کو میاں صاحب نے پکارا کہ مولانا، تو تب ہم نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی بزرگی میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر ہم کو ان سب باتوں سے کیا فائدہ، ہم کو کچھ عنایت فرمائیے۔ تب مولانا نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو ہم نے کہا حضرت جیسی نماز صحابہ کرام ادا کیا کرتے تھے ویسی 2 رکعت ہم ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میاں صاحب کچھ نہیں بولے اور چپ کر کے سو رہے۔ تو ہم نے بھی یہ سمجھا کہ یہ ہمیشہ کی ہماری ان سے دوستی اور صحبت ہے، تو مروت میں ہم بھی ان کو کیا شرم دلائیں، تو ہم بھی چپ کر کے سو رہے۔ پھر آدھی رات کے قبل کچھ بعد یا آدھی رات سے پہلے میاں صاحب نے پکارا اور کہا مولانا۔ اس پکار سے وہ کہتے ہیں میرا جسم پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا، تو میں اٹھا اور مجھے اس سے ایک جناب پہ بڑا اعتقاد آ گیا
تب میں نے جواب میں کہا حضرت۔ تب فرمایا کہ جاؤ اس وقت اللہ کے واسطے وضو کرو۔ تب میرے بدن میں پھر ایک لرزہ طاری اور میں نے کہا کہ بہت خوب، اور میں 3 قدم چلا تھا کہ پھر پکارا، مولانا سن لو۔ میں پھر کے حضرت کے پاس حاضر ہوا، فرمایا تم نے خوب سمجھا؟ میں نے کیا کہا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے واسطے وضو کرو۔ پھر میں نے کہا بہت خوب، اور چلا 2-3 قدم چلا تھا کہ پھر پکارا اور اسی طرح فرمایا۔ اس طرح 3 بار کہا، اور تیسری بار جا کے میں وضو کرنے لگا تو ایسا حضور دل اور حق سبحانہ کے خوف سے میں نے ادب کے ساتھ وضو کیا کہ ایسا وضو کبھی نہ کیا تھا۔ پھر وضو کر کے حضرت کے حضور میں حاضر ہوا، فرمایا کہ جاؤ اللہ رب العالمین کے واسطے اس وقت 2 رکعت نماز پڑھو۔ وہ کہتے ہیں تب میرے جسم پہ پھر ایک لرزہ طاری ہوا اور نماز کے واسطے چلا۔ 2-3 قدم چلا تھا کہ پھر پکارا اور میں حضور میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ تم نے خوب سمجھا یا نہیں؟ میں نے کہا کہ جاؤ اس وقت اللہ رب العالمین کے واسطے 2 رکعت نماز پڑھو۔ میں نے کہا کہ بہت خوب، اور نماز کے واسطے چلا۔ پھر تیسری بار بلایا اور ایسا ہی سمجھا دیا۔ تب میں نے ایک گوشے میں نماز شروع کیا اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی ایسا مشاہدہ و جلال میں غرق ہوا کہ ہوش نہ باقی رہا، اور اس قدر رویا کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی، اور اس قدر نماز میں غرق ہو گیا کہ دنیا کی یاد متعلق نہ باقی رہی، اور نہایت خوف اور لذت کے ساتھ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر جب 2 رکعت نماز پڑھی تو خیال کیا کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ پھر سلام پھیرا اور دوسری بار 2 رکعت کی نیت کی۔ جب دوسری بار 2 رکعت پڑھ چکا تو پھر خیال آیا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ میں سورہ ملانا بھول گیا ہوں، تو پھر دوبارہ شروع کی نماز۔ اس طرح ہر بار ایک ایک واجب کے ترک کرنے کا خیال آتا رہا اور نماز کو ناقص سمجھ کے دہراتا تھا۔ واللہ عالم 100 رکعت یا زیادہ کم پڑا ہوگا کہ صبح صادق کا قریب ہوا۔ پھر آخر کو ناچار آ کے سلام پھیرا اور بہت شرمندہ ہوا کہ میری استعداد اس طرح کی ناقص ہے کہ 2 رکعت پوری بھی حضور دل کے ساتھ نہ پڑھ سکا، اور اتنے بڑے کامل شخص کو میں نے آزمایا، اور اب اگر وہ پوچھیں کہ تم نے 2 رکعت اللہ کے واسطے پڑھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو حضور دل کے ساتھ جیسا کہ حق نماز پڑھنے کا ہے ویسا 2 رکعت بھی نہ پڑھ سکا۔ اس سوچ میں کہ شرم کے دریا میں غرق ہو گیا اور اپنے قصور کا معترف ہو کے اللہ سبحانہ کے خوف سے استغفر اللہ کہنا شروع کیا۔ جب اذان ہوئی تب مجھ کو ہوش ہوا اور یاد پڑا کہ صحابہ کرام کا یہی حال ہوتا تھا، تمام رات عبادت کرتے اور پچھلی رات کو استغفار کرتے تھے۔ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور سوچا کہ بلا شبہ بڑے کامل مرشد ہیں کہ ان کے کلام سے میرا مقصد پورا ہوا، اور جو نعمت مدت دراز کی محنت سے حاصل نہ ہوئی تھی سو ان کے ایک دم کے فرمانے سے حاصل ہوئی۔ اور پھر میں مسجد میں گیا اور قبل نماز فجر کے میں نے حضرت میاں صاحب سے بیعت کی، اور صبح کی نماز کے بعد شاہ اسماعیل شہید نے بھی سے میں نے رات کا قصہ بیان کیا، اور ان نے بھی حضرت میاں صاحب سے بیعت کی۔ تو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں ایک مولانا جو خود محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی، حدیث کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، درس و تدریس کا کام ہے، اور ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھ رہے ہیں جو علماء میں جن کے آباء و اجداد سے لے کے سارے اسی کام میں، دین کے کام میں لگے ہیں۔ تو وہ اپنے لیے اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جی حضوری کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا کتنا مشکل کام تھا اور کتنے مشکل سے انہوں نے پڑھی۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا مشاہدے والی نماز، ایسی جی حضوری والی نماز عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں تو دنیا کی جتنی سوچیں ان سے الگ ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں، اور پھر وہ ہمیں مشاہدے والی نماز اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور صحیح معنوں میں اپنے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔